صحابہ کرام نے حضور پاک کو سمجھا تھا، ان کی سنت کو زندہ کیا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو کبھی بھی نہیں صحابہ چھوڑتے تھے۔ بہت سے واقعات ہیں، چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک سپر پاور کے سامنے اپنے مذاکرات کے لیے وہاں پہنچے، ایران کے اندر بادشاہ کے دربار میں مذاکرات کے لیے پہنچے، تو اس وقت تھوڑی دیر کے بعد کھانے کے لیے شاہی دسترخوان لگا دیا گیا، جس کے اوپر بڑے بڑے دعوے دار، تہذیب کے دعوے دار بیٹھے ہوئے، سب کھانا کھا رہے ہیں، حوالی موالی سب اس کے اندر شریک ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ایک لقمہ نیچے گر گیا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس لقمے کو اٹھانے لگے۔ جیسے ہاتھ آگے بڑھایا، ایک شخص سامنے بیٹھا، اس نے کہا، اور ایسا کرنے سے منع کر دیا، اس نے کہا یہ تہذیب کے خلاف ہے، آپ لوگوں کی نظروں میں گر جاؤ گے، آپ سارے لوگ آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ لالچی ہو، آپ حریص ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت پریشان ہوئے اور ناراض ہوئے، اور سب کے سامنے، بڑے بڑے عہدیداروں کے سامنے اور بادشاہوں کے سامنے للکار کر کے کہا کہ میں ان احمقوں کی وجہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ ان کا ایمان تھا، یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ کسی نے کیا سچ کہا، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا نظر آتا ہے۔ دشمن دین کو خوش کرنے کے لیے سنت تو دور، ہم پورے دین کو بیچ دیتے ہیں، ہم پوری سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ بھائی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پوری دنیا کے حکمران، آپ اتباع سنت کو پکڑو، اور اتباع سنت کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پکڑو، اور پوری دنیا کے سامنے آپ ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کو کوئی بھی نہیں گرا سکتا۔